قرآن مجید میں یہ جو سورہ فاتحہ ہے، یہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورہ مبارکہ ہے، کتابی ترتیب میں بھی اور بعض ائمہ کے نزدیک بعض روایات کے ترتیب سے یہ نزول میں بھی پہلی سورہ مبارکہ ہے۔ اور یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جسے عرش کا خزانہ قرار دیا گیا، اور پھر سورہ فاتحہ کو قرآن مجید کا خلاصہ قرار دیا گیا کہ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا ہے اس کو خلاصہ کے طور پہ، سمری کے طور پہ اللہ رب العزت نے ہر شے قرآن مجید کی اس سورہ فاتحہ میں ذکر کر دیا۔ یقیناً آج تک اس سورہ مبارکہ پہ بھی اور قرآن مجید کی تفسیر پہ بہت لکھا گیا۔ میرے ہاتھ کے اندر ابھی سورہ فاتحہ پر یہ لکھے جانے والی قرآن مجید کے تفسیر منہاج القرآن، جو اس کا پہلا جز ہے، استاذی المکرم حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ نے اس کا جزء اول جو سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ لکھا ہے، تقریباً اس کے 800 سے زائد صفحات ہیں، 800 کے قریب صفحات۔ یہ صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو شخص قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑے رکھتا ہے، قرآن مجید اسے رہنمائی عطا کرتا ہے۔ آج اختصار کے ساتھ سورہ فاتحہ کے ترجمہ پر اور پھر جو اجمال اس کے اندر ذکر کیا گیا ہے، اس کی چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے ہم آج کی گفتگو کو سمیٹ لیں گے۔ کہ قرآن مجید اس کا جو اجمال ہے، جو مختصراً اس کا سارا خاکہ اور خلاصہ قرآن مجید میں ذکر کیا گیا ہے، سورہ فاتحہ میں ذکر کیا گیا ہے، آپ دیکھیے جب ہم اور پھر نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ تلاوت کرتے ہیں، اور الا ماشاء اللہ شاید کوئی ہی ایسا مسلمان شخص ہو جو کلمہ گو ہو اور سورہ فاتحہ اسے یاد نہ ہو۔ کثیر الحفظ اگر کوئی کہا جائے کہ سب سے زیادہ اگر کوئی سورہ مبارکہ کسی کو یاد ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو امام نسائی نے نسائی میں نقل کیا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے نماز میں فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی، یعنی نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ تلاوت کی جاتی ہے۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ کا ایک نام، اور پھر یہ وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے سب سے زیادہ نام احادیث میں آئے۔ سورہ مبارکہ کے سب سے زیادہ نام جو ہے وہ احادیث طیبہ میں جو ذکر ہوئے ہیں، وہ تقریباً یہاں حضور سید شیخ الاسلام نے یہاں 23 نام ذکر کیے۔ تو جس کے نام زیادہ ہیں، عنوانات زیادہ ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے موضوعات کو وہ چیز گھیرتی ہے۔ اور ان ناموں میں سے اس کا ایک بڑا اہم نام السبع المثانی ہے، جو کہ قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا کہ یہ وہ 7 آیتیں ہیں، اور آپ سورہ فاتحہ کی آیتیں دیکھیں تو 7 ہیں، وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں، جن کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے، اور جو بار بار دہرائی جانے والی سورہ مبارکہ ہے وہ سورہ فاتحہ، وہ ہم نماز میں ادا کرتے ہیں۔ اور پھر یہی وہ سورہ مبارکہ ہے
اگر آپ اس کی ترتیب دیکھیے، اللہ رب العزت نے اس میں کمال ایک انداز عطا کر کے امت مسلمہ کو ایک طریقہ عطا کیا ہے۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو آپ غور کیجئے اور غور کیا کیجئے کہ کتنی پیاری یہ سورہ مبارکہ ہے۔ ہم آغاز کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ الرحمن الرحیم، جو کہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے۔ مالک یوم الدین، جو روز جزا کا مالک ہے۔ اس کے بعد یہاں سے دعا کا آغاز ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت، یہ پیچھے ساری اس کی صفات کا ذکر ہے اور یہاں بھی صفات کا ذکر ہے، اور اب بندے کا اللہ سے تعلق کیا ہے اس کا اظہار ہے۔ پیچھے دیکھیے اللہ کی صفات طیبہ، صفات مبارکہ کا ذکر، یہاں بھی اس کی صفت معبودیت ہے اور صفت مستعان ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے کا اللہ سے تعلق کیا ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ جب یہ ساری اس کی صفات کا ذکر کر لیا، اور اس سورہ مبارکہ کے بہت سے ناموں میں سے اس کا ایک نام دعا بھی ہے، تو اس کے اندر اگر وہ دعا پر توجہ کی جائے تو دعا دیکھیے کتنی پیاری ہے۔ پیچھے اس کی صفات کا ذکر ہے، اس کی تعریف ہے، اور دنیا کا معمول ہے بلا تشبیہ و بلا مثال۔ جب آپ کسی سے کوئی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی سیٹلمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یا کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، راضی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ برا عمل نہیں ہے اگر آپ نیک نیتی کے ساتھ کوئی عمل چاہ رہے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بندہ مومن کو یہ طریقہ سکھایا ہے کہ پہلے آپ اللہ رب العزت کی تعریف کر رہے ہیں، اور جب آپ تعریف کر چکے ہوتے ہیں تو پھر آپ اللہ رب العزت کے حضور عرض کرتے ہیں اور یہ اظہار کرتے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ تو وہ مدد طلب کرنے کے لیے پہلا سوال کیا کرتے ہیں؟ وہ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک نے سکھایا، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ یہ سوال بڑا غور طلب ہے، گویا آپ نماز کی ہر رکعت میں اللہ رب العزت کے حضور یہ سوال کرتے ہیں، ہر روز سوال کرتے ہیں، اور اس سوال کی اہمیت پہ اگر آپ اندازہ کریں اور غور کریں، کیسا یہ سوال ہے کہ آپ ہر روز اللہ کے حضور ہر نماز میں، اور پھر 5 نمازوں کے اندر ہر رکعت میں اللہ کے حضور یہ سوال کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا۔ آپ دیکھیے، جب آپ ایک چیز مانگتے ہیں، کسی سے سوال کرتے ہیں کہ مجھے یہ چیز دے دے، تو یا تو وہ چیز آپ کو دے دیتا ہے، اور جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے تو آپ کا سوال ختم ہو جاتا ہے۔ تو عجیب بات ہے کہ آپ ہر روز ہر رکعت ہر نماز میں یہ سوال بھی مانگتے رہتے ہیں، اور یہ سکھایا بھی اللہ رب العزت کا ہے، تو پھر جب مانگ اللہ رب العزت سے رہے ہیں تو کیا معاذ اللہ وہ دیتا نہیں ہے؟ وہ دیتا۔ تو جب وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے، اور پھر دیکھیے یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سوال ہر مومن کرتا، وہ شخص جس نے زندگی کی پہلی نماز ادا کی ہوتی ہے وہ بھی یہ سوال کرتا ہے، اور جو شخص، اللہ سب کو یہ توفیق عطا کرے کہ موت کے آخری لمحے تک بھی جو نماز فرض ہو اسے ادا کر کے جائیں، کہ وہ زندگی کی آخری نماز میں بھی یہی سوال اللہ کے حضور دہراتا ہے کہ مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو ساری عمر سیدھی راہ، ہدایت کا سوال ہی کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس سوال کی اہمیت پر یہ بات دلالت کرتی ہے کہ یہ ہدایت کا مانگنا اور ہدایت پر ہونا کتنا اہم ہے بندہ مومن کے لیے۔ اور پھر یہ سوال جب آپ کرتے ہیں، ایک عام سے عام شخص گناہگار بھی یہ دعا کرتا ہے، اور ایک اللہ کا صالح، متقی اور نیک شخص جو اللہ کے قرب میں رہنے والا ہے، اللہ کے قرب کو پانے والا ہے، وہ بھی یہی سوال کرتا ہے۔
جمیع صحابہ کا بھی یہی سوال ہے، اولیاء صلحاء کا بھی یہی سوال ہے، ہر ایک کوئی کرتا رہا۔ تو جب ہر کوئی یہ سوال کرتا رہا ہے تو سوال جنم لیتا ہے پھر کوئی بھی نہیں تھا جسے یہ ہدایت نہیں ملی، ایسا معاملہ نہیں۔ یہ جو بار بار اس سوال کو دہرایا جا رہا ہے، اس سوال کے دہرائے جانے کا مقصد فقط یہ ہے کہ یہ سوال، یہ چیز، یہ ہدایت کا ہونا آپ کے لیے اتنا زیادہ اہم ہے جسے آپ ہر لمحہ اللہ کے حضور مانگتے رہتے۔ جب آپ یہ سوال کرتے اللہ رب العزت کے حضور اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر شخص جو اپنی، پھر دیکھیے آپ یہ سوال کرتے کہاں؟ کوئی بھی دعا مانگتے ہیں تو باہر مانگتے ہیں، مگر نماز کے اندر آ کر باقی کوئی بھی دعا آپ مانگ سکتے ہیں، جو آپ چاہیں دعا مانگ سکتے ہیں۔ تشہد میں بیٹھے ہوئے جو دعائیں مانگتے ہیں ان میں کوئی دعا شامل کر سکتے ہیں، مگر قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا لازمی ہے۔ جیسا میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ عرض کی کہ جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی کوئی نماز نہیں۔ تو اب جب آپ وہ دعا کرتے، نماز پڑھتے ہیں، اور ہم احناف کے نزدیک جب آپ امام کے پیچھے ہوتے ہیں، جماعت میں ہوتے ہیں، تو امام جو پڑھ رہا ہوتا ہے وہی مقتدی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن ہر نماز میں سورہ فاتحہ شامل ہے۔ تو جب ہر نماز میں سورہ فاتحہ شامل ہے تو سوال جنم لیتا ہے کہ بھئی آپ نماز میں ہی اس کا جواب کیوں مانگتے ہیں، سوال کیوں کرتے ہیں؟ ہر نماز میں کرتے ہیں اور قیام میں لازم ہے، جب تک نہیں کریں گے آپ کی نماز نہیں ہے۔ تو آپ نماز میں کھڑے ہیں، بندہ مومن اسلام پر ہے، دین اسلام پر ہے، تو اسلام سے بڑھ کے سیدھی راہ کیا ہو سکتی ہے؟ یہ سوال تو کافر کو کرنا چاہیے، جس کے پاس سیدھی راہ نہیں ہے اس کو سوال کرنا چاہیے۔ مسلمان تو آلریڈی راہ راست پر ہے، سیدھی راہ پر ہے، تو سیدھی راہ پر رہنے والا اللہ کے حضور سوال کر رہا ہے۔ اور پھر اور توجہ طلب بات یہ ہے کہ صرف سیدھی راہ پر رہنے والا نہیں، بلکہ چلو جو شخص دکان پر بیٹھا ہے، کاروبار کر رہا ہے، ڈیوٹی کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، وہ بھی مانگے، وہ بھی مانگ سکتا، لیکن جو شخص اللہ کے حضور باوضو ہو کے، پاکیزہ ہو کے، پاک صاف ہو کے جو مسجد میں آ گیا ہے، جو عبادت میں آ گیا ہے، جو اللہ کے حضور آ گیا ہے، جو عبادت کے لیے اللہ کے حضور کھڑا ہو گیا ہے، وہ عبادت میں آنے والا شخص یہ سوال کیوں کر رہا؟ وہ عبادت میں ہونے والا شخص اللہ کے حضور کیوں سوال کر رہا ہے؟ یہ باتیں ساری اس سوال کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں کہ وہ نماز میں کھڑا، اور نماز میں کھڑا ہو کر اللہ کے حضور کہہ رہا ہے مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو چلو جو شخص دکان پہ بیٹھا ہے وہ اگر بھٹک جائے تو سمجھ آتی ہے، نماز پڑھنے والا تو آلریڈی سیدھی راہ پر کھڑا ہے، سیدھی راہ پر، نماز سے بڑھ کر کائنات میں کون سی سیدھی راہ ہو سکتی ہے؟ تو وہ نماز میں کھڑا ہو کر بھی اللہ کے حضور عرض کر رہا ہے مولا مجھے سیدھی راہ دکھا۔ تو ہم اس سوال کے جواب کو آگے انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ تو میں عرض کروں گا کہ یہ جو سوال ہے اور پھر اس کا جو جواب، یقیناً جو سوال ہو تو اس سوال کو اللہ نے صرف نہیں رکھا، اور یہ سوال بھی نماز میں رکھا، سورہ فاتحہ میں رکھا، تو جواب بھی اللہ پاک نے اس کا نماز میں عطا کیا کہ وہ جو ہدایت کا مانگا جانا ہے، ہدایت کا سوال کرنا ہے، اللہ کے حضور ہدایت کی التجا کرنا ہے، ہدایت کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، وہ اس مالک لم یزل نے اسی نماز کے اندر اس کا جواب مرحمت فرما دیا ہوا کہ جب آپ نماز ادا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ یہ سوال کرتے ہیں۔ یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی یہ اس سوال کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں، ہدایت کی اہمیت پر دلالت کرتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہم اگلی نشست میں کہ یہ جو ہدایت کا مانگا جانا ہے، پھر وہ ہدایت کیا ہے جو اللہ پاک نے اس کے اندر رکھی ہے، نماز اور دعا کے اندر رکھی ہے، جو ہم سے منگوائی ہے، انشاءاللہ العزیز ہم اس تسلسل کو آگے جاری رکھیں گے۔ اللہ پاک ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔